السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ اچھا جناب، پارہ 2 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور امت وسط کا فریضہ۔ پچھلی آیات میں ہم نے جہاد میں شرکت اور آزمائش کے بغیر جنت میں داخلہ آسان نہیں ہے، اس کے علاوہ قسم کا کفارہ، یہ تمام چیزیں پڑھی، اور آج ہم آیت نمبر 226 سے لے کے 242 یعنی 226 سے لے کے 242 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان آیت میں کچھ معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 226۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 227۔ اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، ان آیات میں کچھ باتیں آپ کے حساب سے بڑی ہیں، اس لیے یہاں ہم بیسک چیزیں ہی بتائیں گے آپ کو۔ طلاق کسے کہتے ہیں؟ طلاق جو ہے جب 2 لوگوں کی شادی ہوتی ہے، ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور پھر وہ آپس میں زندگی گزارتے ہیں، نکاح ہوتا ہے ان کا، لیکن ان کی آپس میں بالکل نہ بن رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہے کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو طلاق کہتے ہیں یا ڈیورس کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات 2 لوگ جو ہیں جب شادی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے رہے ہوتے، ان کے رائٹس نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ ایک دے رہا ہوتا ہے حقوق یا رائٹس، دوسرا نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ سمجھ لیجیے کہ 95% اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف ہر انسان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اختلاف رائے ہر انسان میں ہوتا ہے، 50% بھی ہوتا ہے، لیکن جب بالکل بہت زیادہ اختلاف ہو جائے کہ بالکل کوئی یعنی راستہ ہی نہ ہو ساتھ رہنے کے لیے، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی تھوڑا بہت اختلاف ہوا 50%، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں نبھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن کوئی راستہ بالکل نہ ہو، یعنی اتنا اختلاف ہو، ٹھیک ہے؟ کوشش اپنی سے ضرور کرنی ہے۔ اگر سامنے والا آپ کو آپ کے حقوق یا رائٹس نہیں دے رہا ہے، آپ نے اپنے رائٹس اس کو دینے ہیں، آپ نے اپنے حقوق پورے کرنے ہیں، لیکن اگر بالکل رستہ نہ بچے تو پھر طلاق لی جا سکتی ہے، علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا ضروری ہے، یعنی علیحدگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے ہے، تقویٰ ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کے ساتھ حد سے زیادہ زیادتی کی جاتی ہے، ان کا مہر نہیں ہونے دیا جاتا، ان کے سامان کو خراب کر دیا جاتا ہے، ان کے جو ان کو زیور گفٹ میں سسرال کی طرف سے ملتے ہیں وہ تک ان سے چھین لیے جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، گناہ ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے میاں بیوی کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں، ان کو غلط سلط باتیں لگاتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور آپس میں میاں بیوی کی لڑائی کراتے ہیں، جس سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانا، طلاق کرانے کی کوشش کرنا یا اس کو طلاق دلوانے کی کوشش کرنا، یہ سب گناہ ہے، غلط ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ آیت 229 پہ آ جاتے ہیں۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے،
اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں طلاق کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اور بات ہو رہی ہے طلاق رجعی جو ہوتی ہے، جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد خاوند اپنی بیوی سے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور وہ 2 مرتبہ ہیں۔ یعنی پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورتوں پر بہت ظلم کرتے تھے، یعنی بار بار ان کو طلاق دینا، نہ انہیں آزاد کرتے تھے نہ گھر میں بساتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا رستہ بند کر دیا۔ یعنی پہلی اور دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت مہیا کی۔ ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غصے میں آدمی کچھ شیطان بہکا دیتا ہے، غلط بات کہہ دیتا ہے، تو اس لیے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا، نہیں تو پہلی طلاق میں ہی معاملے کو ختم کر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ساتھ 2 یا 3 طلاق دے دینا، انہیں بیک وقت ایک ہی وقت میں کہہ دینا، یہ حکمت الہی کے خلاف ہے، اور حکمت الہی کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے، ٹھیک ہے، تو رجوع کر لے اپنی بیوی سے، ٹھیک ہے، پھر دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی، اور پھر اس کے بعد مرد کو سوچنے سمجھنے اور اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا کہ ایک ہی دفعہ میں فوراً 3 طلاقیں دے دینا، طلاق طلاق طلاق، اور بس اب پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور اب مولویوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، طلاق جو ہے ایک وقت میں، اگر کوئی انسان ایک دفعہ طلاق کہتا ہے، منہ سے ایک لفظ نکالتا ہے، طلاق دی میں نے تمہیں، یا طلاق دی میں نے تمہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ کہتا ہے یہ، یا پھر ایک سے زیادہ دفعہ کہتا ہے، ایک ہی ٹائم میں ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ دفعہ، وہ ایک طلاق شمار ہوگی، وہ ایک طلاق گنی جائے گی۔ اس کے بعد شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جائے گی تو بیوی چاہے کسی اور سے نکاح کر لے یا شوہر سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بیوی میں رجوع ہو گیا، پھر فرض کرے دوبارہ کسی بات پہ کوئی لڑائی ہوئی یا غصہ آیا، اول تو ایسا اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا چاہیے مرد کو، پھر اگر وہ پھر طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، اور ایک ہی ٹائم میں ایک دفعہ کہتا ہے یا 10 دفعہ کہہ دیتا ہے یا 1000 دفعہ کہہ دیتا ہے، وہ 2 طلاق تصور کی جائیں گی، 2 طلاق مانی جائیں گی، وہ کہ اب یہ 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی کئی دنوں بعد یا کبھی بھی مرد کے منہ سے تیسری دفعہ طلاق ایک دفعہ بھی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر طلاق ہو گئی، پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقوں میں بھی طلاق منہ سے لفظ ایک دفعہ کہے یا کئی دفعہ کہے، ٹھیک ہے، ایک ہی نشست میں ایک ہی ٹائم پہ، تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ اچھا، اگر آپ رجوع کر رہے ہیں، اچھائی سے روکنا ہے، تو اچھائی سے ان کو اپنے پاس رکھ لینا ہے یا روکنا ہے تو اچھی طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ظلم و زیادتی کرنے کے لیے اب میں اس کو صحیح کروں اور اب میں اس کی مار لگا رہے ہیں یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اس لیے اس کو روک رکھا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اور اگر طلاق دے کے چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، بہت خیال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، زیادتی نہیں کرنی بالکل بھی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں خلا کا بیان۔ یعنی اگر عورت جو ہے وہ خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور علیحدگی چاہتی ہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خاوند جو ہے وہ علیحدگی قبول نہیں کرے، یعنی شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں طلاق دینا چاہتا اور میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور بیوی نہیں رہنا چاہتی، تو وہ عدالت جا سکتی ہے، اور عدالت جو ہے نا وہ خاوند کو حکم دے گی کہ وہ طلاق دے۔ لیکن طلاق پھر بھی خاوند نہ دے تو پھر عدالت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ نکاح کو ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عورت کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے میاں سے بار بار طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ یہ بہت ہی
غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی ایسی عورتیں، تو اس لیے بار بار شوہروں سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ پورا خاندان بناتا ہے، تو اس لیے میاں بیوی کو بہت قربانیاں دے کے آپس میں بہت زیادہ یعنی اچھے طریقے سے رہنا ہوتا ہے۔ بات بات پہ لڑکی کا طلاق مانگنا یا بات بات پہ شوہر کا طلاق دینا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔